اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمد لرب هو شاف لسقیمی والشکر لمن ارحما من کل رحیمی۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے، جل وعلا شانہ وعم نوالہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ اس وقت ایک حدیث شریفہ جو سیاہ ستہ کی معروف کتاب صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں حدیث ہمیں ملتی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر، جن سے کئی احادیث شریفہ مروی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 باتیں ہیں، یہ حدیث شریفہ ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 اعمال کی طرف، 3 چیزوں کی طرف، 3 باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں وہ جو عبادات کیا کرتا تھا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نمازیں، روزے، تلاوت، تسبیحات، حج، عمرے، یہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملتا، جو عمل کیا گیا ہے اس کا ثواب تو ملتا ہی رہتا ہے، وہ تو کار خیر کیا اس نے، لیکن عمل منقطع ہو جاتا ہے کا معنی یہ ہے کہ عمل اب بند ہو گیا، یا نامہ اعمال لپیٹ دیا گیا، اب وہ خود کوئی عمل نہیں کرتا، مرنے والا جتنا کر لیا وہ کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا عمل تو منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 باتیں ہیں جن کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے کہ جو کوئی خیر کا کام ایسا وہ کر کے گیا ہو جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہو، اور ایک یہ کہ کوئی اس کی طرف سے ایسا صدقہ کر دے جو صدقہ جاریہ کہلائے، جس کا فیض جاری رہے، فائدہ جس کا جاری رہے، وہ بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر اس نے خود کوئی عمل کیا ہے، مثلا زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر گیا کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو ہمیشہ فائدہ ملتا رہے، مثلا
اس نے کوئی کنواں کھدوایا ہو اور اس کا پانی لوگوں کو مل رہا ہو، ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ صدقہ جاریہ ہو گیا. یا اس نے کوئی ایسا فلاحی کام کیا ہو جس کا فائدہ خلق خدا کو ہو رہا ہو، جاری ہو فائدہ، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. مثلا کسی نے مسجد میں دریاں بچھائیں، صفیں بچھوا دی، اب اس میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، جہاں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، یہ ہوگا صدقہ جاریہ. کہ ایسا عمل جس کا فیض، جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے، تو اس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا. یا اس نے اپنی زندگی میں خود کیا ہو، یا اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے ثواب کے لیے کر دے تو ہو جائے گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہوا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے میں کون سا صدقہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام کرو، کیونکہ پانی کی قلت تھی ان دنوں میں. تو ان صحابی نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام رکھ دیا بیر ام سعد، ام سعد کے لیے یہ کنواں. تو سب لوگ پانی پیتے تھے، اللہ کے رسول بھی پانی پیتے تھے، اس سے صحابہ کرام بھی پانی پیتے تھے. یہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی ایسا کام جو روزانہ فائدہ پہنچا رہا ہے، یعنی ایک دن کا نہیں ہے. فائدہ تو کوئی ایک دن کا کام بھی دے سکتا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا نیک کام. تو اس کی مثال یہ ہو گئی کہ کوئی ایسا کام کر جائے بندہ خود بھی اپنے ہاتھ سے، جو خلق خدا کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہو، خیر کا کام، کر بھلا ہو بھلا، اس پر عمل کرتا ہو کہ بھلا کرے تاکہ اس کا بھلا ہو اپنا. تو ایک تو ہو گیا صدقہ جاریہ. دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا، وہ ہے علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یعنی اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کو علم پہنچایا ہو، جیسے عالم دین ہوتا ہے، علم پہنچاتا ہے، یا استاد طلباء کو علم پہنچاتا ہے. تو علم کا پہنچانا فرمایا یہ مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ اس سے بھی لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے. علم ایک دوسرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے علم کی بڑی قدر و قیمت بیان کی گئی ہے کہ خود بھی علم حاصل کرو اور دوسروں کو بھی علم پہنچاؤ. کوئی ایک حدیث بھی کسی کو بتا دی، یہ علم پہنچانا ہے. کوئی ایک آیت کسی کو بتا دی، یہ بھی علم پہنچانا ہے. کوئی ایک کام کی بات، اچھی بات دوسرے کو بتا دی، یہ بھی علم پہنچانا ہے. تو علم کا پھیلانا کار ثواب ہے، خیر ہے نا. شر کا پھیلانا ثواب نہیں ہے، گناہ ہے. ایسا کام جس میں شر ہو اس کو کوئی پھیلا دے تو یہ تو گناہ ہے. لیکن علم، اس کو جو پھیلائے گا وہ ثواب ہوگا. اب ایک دوسرے کو علم پہنچتا رہے گا، ثواب اسے ملے گا جس نے وہ علم سب سے پہلے پھیلایا، علم کو عام کیا. اور علم بھی ایسا کہ جو نفع بخش ہو، یعنی کہ
اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، وہی علم اچھا ہے۔ ایک دعا ہے حدیث شریفہ کی، اللہم، حضور نے فرمایا اللہ، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ 3 دعائیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ علم جو فائدہ دے، یعنی نفع بخش علم، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے تیری بارگاہ میں، یعنی ایسا نیک عمل میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھ سے ہو جائے جو تو قبول کر لے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ورزقا طیبا، اور ایسا رزق تجھ سے مانگتا ہوں جو طیب ہو، ستھرا، پاک، حلال۔ رزق تو حرام بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی رزق ہی ہے مگر حرام ہے، لیکن حلال رزق عبادت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے رزق حلال، اس کی دعا مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے ایسا علم طلب کرتا ہوں جو حلال رزق ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو۔ اب تیسری بات فرمایا یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد، نیک بیٹا جو مرنے والے کے لیے دعا کرتا رہے بخشش کی۔ یہ جو آخری بات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ لوگ اولاد کی دعائیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، مگر نبیوں نے جو دعائیں مانگی وہ نیک اولاد کی مانگی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیکوں میں سے بیٹا عطا کر، نیکوں میں سے اولاد عطا کر۔ یعنی یہ تعلیم ہے کہ بندہ صرف اولاد کی دعا نہ مانگے، نیک اولاد کی دعا مانگے۔ جب دعا کرے تو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دینا، بری اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا نیک اولاد۔ تو یہ تو سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ تو اول تو دعا مانگنا اچھا ہے، اولاد کی دعا، مگر نیک اولاد کی دعا۔ اب یہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے والے کو جو تیسری چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ اس کے پیچھے رہ جانے والا بیٹا یا اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھے، ایصال ثواب کرتی رہے، بھول نہ جائے، ماں کو یا باپ کو اس کے فوت ہو جانے کے بعد فراموش نہ کر دے، بلکہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، کچھ نہ کچھ بدنی عبادت کرے، قرآن پڑھے ثواب پہنچائے، تسبیح پڑھے ثواب پہنچائے، نماز پڑھے ثواب پہنچائے، اور کوئی خیر کا کام کرے ثواب پہنچائے، اور مالی عبادت یعنی کچھ کھانا صدقہ کرے، کوئی روپیہ پیسہ صدقہ کرے جو اس کے ثواب کی نیت کر کے کر لے، ماں باپ کے ثواب کی نیت، ماں کے یا باپ کی، جو بھی فوت ہو گیا ہو یا دونوں فوت ہو گئے ہوں تو دونوں کے ثواب کی نیت کر لیا کرے، تو وہ بیٹا یا وہ بیٹی وہ بہت اچھی ہے، وہ اولاد اچھی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض اولادیں اللہ معاف کرے کہ ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بے پرواہ ہو جاتی ہیں، لاپرواہ، غافل، کہ باپ تو نیک تھا، ماں تو نیک تھی،
مگر اولاد جو ہے وہ بدبخت ہو جاتی ہے، نہ کبھی یاد کرتے ہیں، نہ کبھی ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کی نیکیوں کے معمولات کو قائم رکھتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھئی ہمارا باپ کوئی نیک عمل کیا کرتا تھا تو ہم بھی کیا کریں تاکہ اس کا ثواب ہمارے باپ کی روح کو پہنچے یا ماں کی روح کو پہنچے. یہ نہیں کرتے. تو یہ غافل اولاد ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اولاد کے لیے یہاں پر ذکر فرمایا وہ ہے کہ وہ نیک بیٹا، یعنی اس کو نیک فرمایا کہ وہ اچھا ہے جو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہو. اگر مالی نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم بدنی نیکی تو کرے. جسم سے جو عبادت ہوتی ہے اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، نماز میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، روزے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، یہ سب مفت کی عبادت ہے. کوئی اس سے بھی اگر عاجز ہے، اس سے بھی اگر محروم ہے تو بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا. اتنا تو کر لے کہ ان کو یاد رکھے ایصال ثواب سے، بدنی عبادت سے یاد رکھے، اور جب اللہ توفیق دے تو مالی عبادت بھی کرے. تو یہ جو حدیث شریف آج ہم نے سنی ہے، اس میں کیا سنا کہ حضور نے فرمایا کہ بندے کے مرنے کے بعد اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں. اپنے اعمال تو ختم ہو گئے نا، اب وہ عمل تھوڑی کرے گا. عمل کا مکلف تو وہ زندگی میں تھا، جب تک زندہ تھا عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ ہو گیا ختم. اب جو چیز اس کو فائدہ پہنچائے گی اس کا بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ 3 باتیں بتا دی. ایک، صدقہ جاریہ، نیک عمل جو جاری رہے اس کا ثواب پہنچے گا، فائدہ دے گا اس کو، مرنے والے کو، قبر میں بھی حشر میں بھی. ایک وہ علم جو اس نے کسی کو دیا ہو وہ اس کو فائدہ دے گا، اور ایک اس کی اولاد جو نیک ہو، اس کو ثواب پہنچائے، ایصال ثواب کرے، وہ اس کو فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ آج کی حدیث شریفہ جو ہم نے سنی ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.